آپ نے سوال مجھ سے کیا کہ عورت کے طلاق کے بعد عدت کتنی ہے، تو آپ نے یہ سوال کیا مجھ سے، میں نے جواب دیا قرآن اور حدیث کو کوٹ کرتے ہوئے۔ تو آپ سوال کرنے والے مستفتی کہلائیں گے، مستفتی، اور جواب دینے والا مفتی ہوگا۔ اب مستفتی بھی ایک گاڑھا لفظ لگ رہا ہے، یہاں مفتی ہی برابر نہیں پروننسیشن ہوتا پاتا۔ اکثر لوگ مفتی، مکتی الگ الگ الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو مستفتی یہ تو اور بھی ہارڈ لفظ ہے، لیکن پھر بھی آپ کو اصطلاح شرع بتانا میری ذمہ داری ہے۔ سوال پوچھنے والا وہ مستفتی ہوتا ہے اور جواب دینے والا وہ مفتی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر قرآن پاک میں آیت آئی ہے یستفتونک فی النساء، اے محبوب یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھ رہے ہیں۔ کون پوچھ رہا تھا؟ یہ صحابہ پوچھ رہے تھے، تو صحابہ مستفتی ہوئے، سوال کرنے والے۔ اب جواب دینے والا کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں، لیکن دلوا رہا ہے اللہ رب العزت۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جواب دیا، تو استفتاء کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، تو مفتی کا لفظ جو ہے جواب دینے کے لیے استعمال ہوا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فتویٰ دے رہا ہے۔ فتویٰ ضروری نہیں کہ ایک لیٹر پیڈ پہ آئے اور لکھ کر کے دے دیں۔ قرآن پاک میں جب کسی نے اپنے رسول پاک سے سوال کیا تو فتویٰ رب تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ کئی مرتبہ لوگوں نے سوال کیا الگ الگ معاملات، کچھ جگہوں پر اللہ نے یسألونک لفظ ارشاد فرمایا، جیسے یسألونک عن الاہلہ، اے محبوبی آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یسألونک عن الساعہ، اے رسول یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یسألونک عن الروح، اے رسول یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کیا چیز ہے۔ تو ان جگہوں پر سوال کا لفظ آیا ہے کہ آپ سے سوال کرتے ہیں، لیکن یہاں پر جو آیت آج ہم نے تلاوت کی یہاں پر استفتاء کا لفظ ہے کہ یہ آپ سے فتویٰ پوچھ رہے ہیں۔ تو سوال کرنا اور ہو گیا، فتویٰ پوچھنا اور ہو گیا۔ اب فتویٰ جو جواب میں آئے گا وہ صرف آپ کی تسلی کے لیے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ چاند شروع میں چھوٹا رہتا ہے، پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر چھوٹا ہو جاتا ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ میں نے جواب دے دیا۔ تو آپ نے صرف سوال کیا تھا اپنے دل کی تسلی کے لیے کہ معلوم کر لو اس میں حکمت کیا ہے، جواب مل گیا۔ لیکن جو استفتاء ہوتا ہے وہ استفتاء دل کی تسلی کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ جواب آئے تو اس پہ عمل ضروری ہوتا ہے، یعنی فتوے پر عمل واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ اب وہ آپ کی شریعت آئی آپ کے پاس۔ یہ نہیں کہ آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ نے سوال کیا، استفتاء کیا کہ وضو کرنے کے بعد میرے ہاتھ سے خون نکل کر کے بہہ گیا، مفتی صاحب اس کا مجھے جواب بتا دیں، قرآن و حدیث کے مطابق میرا وضو رہا یا نہیں۔ آپ نے سوال کیا، اب جواب میں ہم نے بتایا خون کے نکل جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو آپ کا ناقص ہو گیا قرآن پاک کی آیت کریمہ کے مطابق اور حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی اس کے جزئیے ملتے ہیں، تو ہم نے قرآن اور حدیث کو کوٹ کر کے اگر جواب دے دیا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ہنستے ہوئے ہاں دل کو تسلی ہو گئی چلے گئے، بلکہ اب آپ کو شریعت کا جواب ملا ہے، اب اس پر آپ کو عمر بھر عمل کرنا لازم ہے۔ فتوے کا مطلب سمجھ رہے آپ؟ عمر بھر اس پر عمل کرنا ہوگا۔ استفتاء کیا ہے تو پھر فتویٰ آنے کے بعد وہ شریعت ہے اس کے لیے۔ اب یہ فتوے کی اقسام اگر